عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں آپ کو خیر ہو اے عمر، رات ہی کو ابو بکر آ کر مجھے بشارت سنا کے گئے، رات میں ہی وہ آ کر کے سنا کے جا چکے۔ حضرت عمر کہتے ہیں وہ کسی میدان میں تھکتے نہیں ہیں، کسی میدان میں وہ تھکتے نہیں ہیں، یہاں تک کہ حضرت عمر فرماتے ہیں میں مسکینوں اور غریبوں کی مدد کرنے کا ایک دن طے کر لیا مدینے میں کہ جو بھی مجھے زیادہ مستحق نظر آئے اس تک پہنچ جاؤں گا۔ بڑے تلاش و جستجو کے بعد ایک بوڑھی عورت انہیں نظر آئی جس کا کوئی تھا نہیں، وہ کمزور عورت تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے طے کر لیا کہ روزانہ صبح اس کا کام کر دوں گا۔ فجر کے وقت جب گئے تو دیکھا اس کے گھر میں کچرا جھاڑا ہوا ہے، بستر جمایا ہوا ہے، سب چیزیں سلیقے سے رکھی ہیں، کوئی آ کر کے جا چکا۔ دوسرے دن آئے، پھر دیکھا کہ سب اس بوڑھی عورت کا کام پورا ہے، کوئی کام کی اسے حاجت نہیں، کھانا بھی بنا رکھا ہے، اتنی صبح۔ تیسرے دن حضرت عمر کہتے ہیں فجر سے پہلے میں جا کر کے اس بوڑھی عورت کے گھر کے پاس کھڑا رہا، دیکھا اذان ہونے سے پہلے ایک شخص چادر منہ پر ڈالے ہوئے گھر سے نکل رہا ہے، کچرا سب جھاڑ کر کے۔ میں نے اس کی چادر کھینچی، دیکھا وہ ابو بکر صدیق تھے، ابو بکر صدیق تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس بات پر نہیں، ایک بار رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہے کوئی میرے صحابہ میں جو اللہ اس کے رسول کے لیے اپنا مال وقف کرے؟ حضرت عمر اپنے گھر آئے اور اپنے گھر والوں سے کہا آج ابو بکر سے آگے بڑھنے کا بہترین موقع ہے میرے پاس، یہ ہے کمپٹیشن، دنیا داری میں نہیں۔ کہتے ہیں پورا مال جمع کر کے آدھا آدھا کر دیا۔ اس وقت تو 2.5% زکوٰۃ تھی نا، آج بھی 2.5، 100 روپے ہیں تو 2.5 زکوٰۃ کے طور پر۔ حضرت عمر نے آدھا کر دیا، 50-50، آدھا اپنے گھر میں رکھا اور لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے، یہ سوچتے ہوئے کہ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ مال آپ لے کر کے آئے۔ لیکن وہاں پہنچے تو پتہ چلا حضرت ابو بکر پورا ہی لے کے آئے ہوئے تھے، پورے گھر کا لے کر کے آئے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کتنا لے کے آئے ہو؟ کہا میں آدھا لے کے آیا ہوں۔ گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہا آدھا چھوڑ آیا، آدھا گھر والوں کے لیے۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا تم کتنا لائے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا لے کر آئے۔ گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ حضرت عمر کا ایک تاریخی جملہ ہے، کہتے ہیں واللہ لن اقدمک یا ابا بکر، قسم خدا کی اے ابو بکر میں کبھی تم سے آگے نہیں جا سکتا، کبھی تم سے آگے نہیں جا سکتا۔ عزیزان گرامی وقار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں یہ معاملہ تھے۔ جنگ بدر میں جانے سے پہلے ایک رات میں جھگڑا ہو رہا ہے، ایک گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، کس میں؟ باپ اور بیٹے میں۔ کس بات پر؟ بیٹا جوان ہے، باپ بوڑھا ہو چکا ہے، صحابہ ہیں دونوں، اور دونوں اس بات پر جھگڑا کر رہے ہیں کہ گھر میں ایک کا رہنا ضروری ہے اور ہم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دفاع کے لیے میدان میں جانا چاہتے ہیں۔ بیٹا کہتا میرا حق زیادہ ہے، باپ کہتا میرا حق زیادہ ہے۔ دونوں کا یہ آپس میں چلتا رہا معاملہ، یہاں تک کہ قرآن اندازی کی، قرآن میں بیٹے کا نام نکلا۔ کہا کہ نہیں حضور کے پاس چلتے ہیں، میں یہ قرآن کو چھوڑتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا۔ اپنی فضیلت بتائی، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اتنی جنگوں کا تجربہ ہے، فلاں فلاں جگہ گیا ہوں، میری عمر آج ان تمام مشاقی میں گزر گئی، یہ تو ابھی بچہ ہے میرا، جوان ہے، میں زیادہ کام آؤں گا تجربے کے اعتبار سے۔ بیٹے نے اپنی فضیلت بیان کی، کہا اے اللہ کے نبی میدان جنگ میں بہادر اور طاقتور شہسوار کام آتے ہیں، ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اگر یہ تھک گئے تو کئی لوگوں کو مصیبت میں ڈال سکتے ہیں، اگر یہ کمزور ہو گئے تو انہیں اٹھا کر کون لائے گا، فلاں فلاں۔ باپ اور بیٹے ایک دوسرے کے متعلق عرض کر رہے ہیں، کن باتوں میں؟ رسول اللہ کے ڈیفنس میں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وحی کے ذریعے سے فرماتے ہیں اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ یہ بیٹا بدر میں جائے گا، باپ اپنے گھر کی نگہبانی کرے گا۔ آپ کی عمر ہو گئی، آپ گھر میں نگہبانی کریں۔ چیخ مار کر کے وہ صحابی رونے لگے، اے اللہ اس بڑھاپے نے مجھے رسول اللہ سے دور کر دیا، اس بڑی نیکی کو حاصل کرنے سے اس بڑھاپے نے مجھے دور کر دیا، کاش میں جوان ہوتا تو آج رسول پاک کے ساتھ جا رہا ہوتا۔ عزیزان گرامی وقار ان کی یہ تمنائیں تھی جو نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے تھی۔
اللہ نے تمہارے پاس جوانی عطا کی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اور جس کے پاس مال ہے تم رکھے رہ گئے اسی طرح سے، اور ایک وقت آئے گا جب تم پچھتاؤ گے میرے پاس فلاں فلاں سب چیزیں تھی، کاش میں سب خیرات کیا ہوتا، حشر کے میدان میں اونچی گردن کے ساتھ فخر کر رہا ہوتا، سب کے سامنے فخر کر رہا ہوتا۔ بے شمار اس طرح کے صحابہ کرام کے بھی معاملات ہیں، امت کے اہل اللہ بھی ایسے ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ آج ہمارے حالات ایسے ہو گئے کہ ہم بچوں کو دیکھتے ہیں، نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، وہ کن چیزوں میں سبقت لے جانا چاہتے ہیں۔ پڑوس کے بچے نے بائک لی ہے تو باپ سے بچہ لڑ رہا ہے، میرے گھر میں بائک کیوں نہیں آئی۔ پڑوس کے بچے نے موبائل لیا ہے تو میرے ہاتھ میں موبائل نہیں، فلاں کے بیٹے کو اس کے باپ نے موبائل دلایا ہے، اس کے پاس آئی فون ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بچوں کا کمپٹیشن ہے آج، گاڑی میں، موبائل میں، گیم میں، کپڑوں میں، انہی میں کمپٹیشن ہے۔ فلاں نے اتنے قسم کے اتنے مہنگے جوتے خریدے، میرے پاس تو چپل ہی ہے۔ یاد رکھو، دنیا دیکھتے رہو گے تو ہمیشہ تم حریص رہ جاؤ گے، کبھی سکون کی دولت نہیں ملے گی، نا شکرے بن کر کے دنیا سے جاؤ گے، اس لیے کہ دنیا کبھی تمہیں سیراب ہونے نہیں دیتی، کبھی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرماتے ہیں اثنان لا یشبعان، دو لوگ ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا، ایک علم حاصل کرنے والا اور ایک دنیا حاصل کرنے والا۔ دنیا کی طلب ایسی ہے کہ تمہارا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، تمہاری خواہشات کبھی نہیں ختم ہوں گی، اس لیے دنیا میں اپنے سے بڑے کو نہ دیکھنا بلکہ اپنے سے چھوٹے کو دیکھنا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو میری چپل چوری ہو گئی، چپل چلی گئی یا پھر چپل ختم ہو گئی تھی، تو چلتے چلتے آپ ایک دوسری مسجد میں آئے، پیروں میں کنکریاں چوب گئیں، آبلے پڑ گئے دھوپ کی شدت کی وجہ سے، رونے لگے مسجد میں بیٹھ کر کے، اللہ میں اتنا محتاج ہو گیا کہ آج چپل بھی خرید نہیں سکتا، سیاحت میں تھے، مال نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں رو کر کے باہر نکلا تو مسجد کے دروازے پر ایک پیر کٹا ہوا آدمی بیٹھا تھا جس کے دونوں پیر ہی نہیں تھے، تو دل نے یہ جھنجھوڑا کہ صرف تیرے چپل گئی ہیں، اس کے تو پیر ہی نہیں ہیں، پھر بھی وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ واپس دوڑے ہوئے مسجد میں آئے، عرض کیا مولا میری شکایت کو معاف کر دے، تو نے پیر تو سلامت عطا کیے ہیں، پیر سلامت عطا کیے ہیں، سر سلامت تو پگڑی ہزار کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی طرح سے جو دنیا کے حرص میں رہتے ہیں وہ کبھی سیراب نہیں ہوتے، شکایت پہ شکایت ہی کرتے رہتے۔ عورتوں کو ہم نے دیکھا ہے ایسی ایسی شکایتیں اپنے شوہروں کے متعلق لے کر آتی ہیں کہ فلاں مجھے میرے شوہر ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے۔ میں اکثر عورتوں سے کہتا ہوں فرعون تو نہیں ہے تمہارا شوہر کہ تمہیں سلا کر کے تمہارے ہتھیلیوں میں کیل ٹھوکتا ہے یا پھر تمہارے بالوں سے چھت پہ لٹکاتا ہے۔ وہ سیدہ آسیہ تھی جن کا شوہر فرعون تھا اور انہیں سخت ترین ظلم دیتا تھا، تب بھی وہ حضرت آسیہ کہتی تھی آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور اس کے ہارون کے رب پر ایمان رکھتی ہوں۔ وہ اس وقت بھی ایمان کو ساتھ رکھتی تھی۔ شکوہ اور شکایت کے ساتھ تمہارا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا، اسی لیے نیکیوں میں سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ بچوں کو دنیا طلبی میں نہیں بلکہ نیکیوں میں، بچوں میں ان باتوں کا کمپٹیشن لگاؤ کہ مسجد میں کون کتنے دن حاضر رہا، قرآن کون کتنے دن پڑھا، بلکہ بچوں کو قرآن پاک کے علاوہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پکڑائیں ان کے ہاتھ میں، مہینے بھر کے بعد دیکھیں کس نے کتنے صفحے پڑھے، کون حضور کی سیرت سب سے زیادہ جانتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں کتنے لوگوں کے نام تمہیں معلوم ہے، فلاں کو معلوم ہے۔ یہ سب مسابقات اب ختم ہو گئے، کوئی کمپٹیشن ہوتے تھے پہلے تو ہوتے تھے لیکن اب اس کا بھی زمانہ ختم ہونے لگ گیا۔ عزیزان گرامی وقار، اب رجب، شعبان اور رمضان یہ عبادتوں کے موسم ہے، بچوں کو لگا دو نیکیوں کی طرف، سبقت کرو۔ آپ کے پاس مال ہے تو کثرت ایک دوسرے پر بڑھت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کہتا ہے اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی صفت یہ ہے، اللہ فرماتا ہے والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور اللہ پر اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو انہیں دیا جاتا ہے اس پر وہ قناعت کرتے ہیں اور ان کا دل اللہ کی طرف لگا رہتا ہے،
اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے جو نیکیوں میں سب سے زیادہ آگے بڑھتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور جو دوڑتا ہے وہی سب سے پہلے پہنچتا ہے، جو دوڑتا ہے وہی سب سے پہلے پہنچتا ہے، اور سست آدمی سب سے تاخیر میں جاتا ہے۔ آج یہاں جو دوڑا جنت میں وہ پہلے اندر داخل ہو